السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ عبادت، صبر، نیکیوں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں رمضان کے چاند کو دیکھنے اور اس مقدس مہینے کے استقبال کا خاص طریقہ ہے، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھنا چاہیے۔ چاند دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے ہی شعبان کی 29 تاریخ آتی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مغرب کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر چاند نظر آ جائے تو اگلے دن سے رمضان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر بادل ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دعا پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھے پسند ہیں اور تجھے راضی کرتے ہیں۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنا اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس رمضان کے مہینے کی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رمضان کے استقبال کے لیے خوشی کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور نیکیوں کے لیے خود کو تیار کرتے۔ چاند دیکھتے ہی ہمیں دل سے یہ نیت کرنی چاہیے کہ اس رمضان ہم خوب عبادت، استغفار اور نیکیوں میں گزاریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس نے اس کی نیت کی۔ رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو، دل میں کینہ یا بغض ہو تو اسے ختم کر لینا چاہیے اور سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں وقت کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پہلے سے ایک شیڈیول بنانا چاہیے کہ کون سی عبادات کرنی ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنی نفل نمازیں پڑھنی ہے اور کتنا صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس لیے مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے چاند دیکھتے ہی پورے مہینے میں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ترجمہ: یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں زیادہ سے زیادہ سخی ہو جاتے۔ ہمیں بھی ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، افطاری کا انتظام کرنا چاہیے اور صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، اسے بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ سحری کرنا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ نبی نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ رمضان میں تراویح کی نماز ایک عظیم سنت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسجد میں جا کر تراویح ادا کریں اور مکمل قرآن سنیں۔ یہ مہینہ برائیوں سے بچنے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے، دل سے توبہ کرنی چاہیے، نیکیوں کی نیت کرنی چاہیے اور اس مہینے کو عبادت، ذکر، صدقہ اور صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی تمام برکتیں نصیب کرے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔